آ کر ایک رب کی توحید کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ان مشرکین نے الگ الگ اپنے خدا بنا کر کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں خدا ہے، اس سے بیماری کی شفا مانگیں گے یہ شفا دے گا، یہ جو فلاں خدا ہے اس کا فلاں نام ہے، یہ ہمیں رزق دینے والا ہے، یہ خدا بارشیں برسانے والا ہے، یہ ہماری تکلیفیں دور کرنے والا ہے، یعنی الگ الگ بنا کر کے خدا مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، ہار ماننے والے نہیں تھے۔ پھر آئے قوم کے پاس، آ کر کہا قوم والو ان کی پوجا چھوڑ دو، ان کے سامنے سجدے کرنے، نظر و نیاز، طرح طرح کے کھانے تیار کر کے رکھنے چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، وہی تمہارا رستہ، وہی رب تجھے رزق دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم جو تھی، علاقے والے لوگ، ان پہ قبیلے والے، سب سے بڑے حیات اور ممات، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے بھی انکار کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تجھے پھر زندہ کرے گا، اصحاب و کتاب لے گا۔ انہوں نے کہا نئی بات نہ کہا تھی، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ جب ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ اب یہ ابراہیم کہتا ہے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ آئیے دیکھیے، فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی دوانوں والی باتیں کرتا ہے، کیسی عجیب سی بات کرتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گل جل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اور تو کہتا ہے دوبارہ پیدا ہوگا؟ دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا قوم والو، جس رب نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے اللہ نے تیری پیدائش کی، کیا وہ رب دوبارہ تجھے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ لیکن وہ مشرکین ماننے کو کوئی بات تیار ہی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کی اس بات کو بھی رد کیا کہ اللہ کی ذات کل قیامت کے دن دوبارہ تجھے زندہ کرے گی، کل قیامت کے دن دوبارہ تمہارا اصحاب و کتاب لے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ۔ فرمایا لوگوں جاؤ جا کر کے دیکھو، اللہ کی زمین کے اوپر نظر ڈالو، یہ درخت کیا اللہ نے پیدا کیے کہ نہیں؟ طرح طرح کی ٹہنیاں، طرح طرح کے پتے، اور جب ان کا موسم بدلتا ہے، خشک ہو جاتے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، کیا اللہ دوبارہ سے ان کو سر سبز نہیں کر دیتا؟ یہ دنیا کے اندر دیکھو پانیوں کو چلانے والی رب کی ذات نے، طرح طرح کے پرندے دیکھو، درندے دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دلیلوں کے انبار لگا دیا، کہا فلاں چیز دیکھو، فلاں دیکھو، کیسے میرا اللہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، وہ مشرکین تھے اور کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا لوگوں، قوم والو آپ مانو نہ مانو، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کا کام پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا، توحید کی دعوت کو ماننا نہ ماننا، رب کی توحید کے رستے پر چلنا نہ چلنا، یہ تمہارا کام ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے اپنی تبلیغ آپ تک پہنچا دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان خداؤں کو چھوڑو۔ لیکن وہ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے پھر بھی تیار ہو۔ اور انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سلسلہ عید تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال کر جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر
नमरूद बादशाह से मुकाबला हुआ। आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को, अपने बेटे इस्माइल को जाकर बिरान जंगल के अंदर छोड़ करके आए। हजरत इस्माइल जैसी ज़बह करने की आजमाइश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर आई कि बहुत सी आजमाइश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम